بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ عام خبریں ہیں, ایک تو پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے اور دوسری ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کی جو سماعت تھی اس کا تھوڑا سا احوال میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں آگے چل کے, کیونکہ اس میں انصاف صرف 2 منٹ میں ملا ہے اور یہ تاریخ رقم ہو گئی ہے کہ وہ کس طرح کا بوسیدہ انصاف تھا. پہلے میں آ جاتا ہوں پشاور ہائی کورٹ پر, جہاں پر ایمان طاہر اور زرتاج گل وہ دوپہر سے انصاف کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے. وہ گئے تھے اپنی ضمانت کے لیے. جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو اس میں سے ایک ایمان طاہر کو وہاں پر اسی وقت گرفتار کر لیا گیا اور اسے پولیس اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئی. فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آ جائیں دوسری طرف زرتاج گل صاحبہ. تو زرتاج گل صاحبہ کو انصاف لینے کے لیے نا وہاں عدالت میں, کمرہ عدالت میں بیٹھنا پڑا اور انہیں اب جا کے انصاف ملا ہے. جب یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. لیکن اس میں ایک چیز بڑی دلچسپ دیکھنے والی تھی. جب ایمان طاہر کو گرفتار کیا گیا تو وہاں نفری اتنی تھی جیسے کوئی دہشت گرد اندر آیا ہو, ٹی ٹی پی کا بندہ, اس سے اٹھانا ہو. خیر وہ نکلا کون؟ ایمان طاہر. ہمیں ایسا لگا کہ شاید کوئی ٹی ٹی پی کا کوئی دہشت گرد پکڑا گیا یا کوئی افواہ ملی ہے کہ یہاں پہ بم پلانٹ کیا گیا جس کی وجہ سے اتنی نفری تعینات ہے. نکلا کیا؟ ایمان طاہر کی گرفتاری. پھر دوبارہ جب ہم نے دیکھا تو وہاں پر ابھی بھی پروٹوکول موجود تھا. سیکیورٹی اہلکار بھاری تعداد میں وہاں پر موجود تھے. اور وہ کس لیے موجود تھے؟ کوئی ٹی ٹی پی کی دہشت گرد کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں, یا کوئی گرینڈ آپریشن کرنے کے لیے نہیں کہ انتخابات نزدیک ہیں چلیں ایک گرینڈ آپریشن کر لیتے ہیں. وہ صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے زرتاج گل اندر جو بیٹھی ہوئی ہے ایک خاتون, صرف اس سے حراست میں لینا تھا. لیکن ہوا کیا؟ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے وہ قرض اتار دیے جو رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی تھی. انہوں نے رات کو 9:30 بجے عدالتیں کھول کی اور فوری انصاف دیا اور اس میں ہدایت بھی دی. تھوڑی سی میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جب یہ پروٹوکول کے ساتھ یہ رات کے ٹائم پر آئے ہیں چیف جسٹس صاحب, انہوں نے پہلے پروٹوکول دیکھا, پھر اندر گئے, وہاں پر زرتاج گل صاحبہ کو انصاف دیا اور فوری رہائی کا انہیں حکم دیا. مچلکے جمع کرانے کا انہیں کل تک کا ٹائم دے دیا ہے کہ کل تک آپ مچلکے جمع کروا دیجیے گا. لیکن اس میں زرتاج گل صاحبہ نے ایک بات بولی کہ سر یہ مجھے پھر گرفتار کر لیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ خیبر پختونخوا کی پشاور ہائی کورٹ ہے, یہ میری عدالت ہے, یہاں کوئی بھی اہلکار آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. پھر انہوں نے یہ یقین دلایا زرتاج گل صاحبہ کو کہ آپ بے فکر ہو کے گھر جائیں, آپ کو کوئی اریسٹ نہیں کرے گا. اور تمام اہلکاروں کو, یہ جتنے بھی فورسز کھڑے ہوئے تھے, ان کو ایک بات بھی کہی اپنے ججمنٹ میں کہ اتنی نفری تعینات کی ہوئی ہے تو یہ کس لیے کی ہے؟ صرف ایک خاتون کو اریسٹ کرنے کے لیے. اگر میں نہ پہنچتا یا میں نہ آتا, یہ اسلام آباد میں تھے چیف جسٹس صاحب, تو یہ پوری رات لڑکی اکیلی ادھر ہی بیٹھی رہتی صرف زرتاج گل صاحبہ کے لیے. چیف جسٹس صاحب اسلام آباد میں تھے. اسلام آباد سے جب پشاور پہنچے تو پشاور سے فوری وہ کورٹ میں پہنچے ہیں کہ پہلے میں انصاف فراہم کر دوں پھر اپنے گھر جاؤں گا. تو اس طرح سے انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. سب سے پہلے وہ عدالت آئے, انہوں نے انصاف فراہم کیا, اب وہاں سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے ہیں. تو یہ ہے انصاف کا بول بالا. اس سے کہتے ہیں انصاف کے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. میں نے آج سے کوئی 8 سے 10 دن پہلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ ایک وکیل صاحب نے کہا تھا کنونشن میں, لاہور کنونشن میں, کہ اگر آپ کو مہمان نوازی یا انصاف یہ چاہیے ہو نا تو پشاور آ جائیے گا. تو آج اس کا عملی ثبوت آپ نے دیکھ لیا ہوگا کس طرح سے انصاف فراہم کیا گیا. ایمان طاہر کو بھی انصاف فراہم ہو جاتا, لیکن بشرط یہ ہے کہ اگر وہ گرفتار نہ ہوتی تو. لیکن وہ گرفتار ہو گئی ہیں. اب ان کا کیس کل لگے گا تو اپڈیٹ پتہ چل جائے گی. اب تک جو زرتاج گل صاحبہ ہیں ان کو فری ہینڈ مل چکا ہے, اب وہ گھر روانہ ہو چکی ہیں اور کسی پولیس اہلکار نے ان کو گرفتار نہیں کیا, نہ کہ ان کے قریب گئے, کیونکہ ان کا واضح حکم تھا چیف جسٹس صاحب کا کہ اگر کسی نے بیٹا آپ کو گرفتار کیا نا یا کسی نے آپ کو ہاتھ بھی لگایا تو پھر میں ہوں اور وہ آئی جی, مجھے کیا کرنا ہے یہ مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے. اب آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھ لیں, میں کسی فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں. فرد مطلب ایک ہوتا ہے, یا پھر میں کوئی بول لوں کوئی ایک گروپ یا گروہ ہو, تو اس طرح نہیں. قوم, جب میں قوم کی بات کر رہا ہوں تو اس میں پھر لاکھوں کروڑوں ہیں. آپ جا کر دیکھیں, ٹویٹس دیکھیں, شیئرز دیکھیں, آپ وہاں پہ جا کے پوسٹیں دیکھیں کہ کس طریقے سے جسٹس ابراہیم خان صاحب کی واہ واہ کی جا رہی ہے اور ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کی جو خاتون تھی انہیں انصاف دیا, نہیں, انصاف کیا ہے یہ مین تھا. سامنے تحریک انصاف ہو, جے یو آئی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, عام آدمی ہی کیوں نہ ہو, ہوتا انسانی. تو انہوں نے انسانیت زندہ کی. آج انہوں نے انسانیت زندہ کر دی. جو اتنے دنوں سے مردہ اور دفن ہو چکی تھی نا, آج انہوں نے اسے دوبارہ دکھایا کہ انسانیت اب بھی زندہ ہے. مرا ہے تو کیا مرا, صرف ضمیر مرا, باقی کچھ بھی نہیں مرا. 20 سال سے لاپتہ افراد کا جو کیس تھا وہ قاضی فائز نے 2 منٹ میں حل کر دیا. وہ کیا تھا, وہ تھوڑا آپ کے ساتھ اس کا احوال شیئر کر دوں.
وہ یہ تھا کہ لاپتہ کیس سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے درخواست گزار آمنہ جنجوعہ سے پوچھا کہ لوگوں کو اب بھی لاپتہ کیا جا رہا ہے. آمنہ جنجوعہ صاحبہ نے کہا ہاں بالکل کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے آبزرویشنز دی. لوگوں کو 2002 سے لاپتہ کیا جا رہا ہے. ماضی میں لاپتہ کیے گئے لوگوں کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر نہیں آتی. یہ پہلی بات. اس کے بعد ہم پرانا مسئلہ تو حل نہیں کر سکتے، شاید اب رکوا دیں یہ سلسلہ. آج ہی ہم حکم جاری کر دیتے ہیں کہ اب سے لوگوں کو نہ اٹھایا جائے. اٹارنی جنرل صاحب، آپ وفاقی حکومت کی طرف سے یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آئندہ لوگوں کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا. جس پر اٹارنی جنرل صاحب بولے بالکل سر ہم یہ یقین دہانی کرواتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے جواب دیا اگر آپ یہ یقین دہانی کرواتے ہیں اور اس کے باوجود بھی لوگ لاپتہ ہوئے تو اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے. اور یوں پھر 20 سال سے ہزاروں لاپتہ افراد کا کیس سولو ہو گیا. تو یہ تھا جی انصاف کا بول بالا. ایک انصاف کا بول بالا پشاور میں لگا، ایک انصاف کا بول بالا یہاں لگا. یعنی کہ جن کی عورتوں کے شوہر اجڑے، جن کے گھر اجڑے، جن کی ماؤں کے لختے جگر اجڑے، چادر چار دیواری پامال کی گئی، سب بھول جائیں، سب پہ مٹی پا دیں. نو پرابلم. مجھے مووی یاد آ گئی جو نو پرابلم مووی میں یہ کہا جاتا تھا، سمندر کے اندر انیل کپور کہتے ہیں کہ پپا جی میں تو کہتا ہوں اس پہ مٹی ڈالیں. جس پر شکتی کپور اس کا سسر بنا ہوا تو وہ کہتا ہے مٹی. اور یہاں پر تو یہی کچھ انہوں نے کیا ہے کہ میں تو کہتا ہوں سب کچھ پہ مٹی ڈالیں. اب نئی روایت شروع کرتے ہیں، یہاں سے نیا دور شروع کرتے ہیں. تو پھر وہ ان کا کیا جو اٹھے، جنہوں نے کٹ کھائی، جنہیں کی عورتوں کو برہنہ کیا یا ان کی ویڈیوز بنائی گئی، تو پھر ان کے انصاف پر کیا ہوا؟ انصاف صرف آج سے شروع ہونا تھا. یعنی کہ وہ ان کو کس طرح سے آپ نے سیو کیا جیسے دودھ میں سے مکھی نکال لیتے ہیں. یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تھے. ہم یعنی کہ ہمیں اتنی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ انسان اگر چاہے نا حقوق العباد جسے کہتے ہیں، میں اگر دل سے کسی کو معاف کر دوں تو کہانی ختم. میں چاہتا تو میں معاف کر دوں. یہ درخواست گزار چاہتا تو یہ معاف کر دیتا کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے معاف کیا جس نے جو کیا. حضور آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے تھے، تقریر کے لیے نہیں آئے تھے کہ یہ اس طرح سے ہمیں نچوڑ کے آج سے یہ نیا کام شروع ہوگا. یقین جانیے یہ قاضی فائز صاحب کو میں پوری قوم کو بولوں گا کہ آپ انہیں داد دیں اور آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے لائیو نشریات دکھائی ہیں سپریم کورٹ کی تمام کہ دیکھیں بھائی ہم کیا کرتے ہیں. تو اس طرح سے قوم کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوتا ہے عدالت میں. آپ نے دیکھ لی، اپنی آنکھوں سے دیکھا. کچھ چیزیں اچھی تھیں، میں یہ نہیں بولوں گا کہ بالکل ہی اچھا نہیں تھا، نہیں. کچھ آبزرویشنز اچھی تھی، کچھ فیکٹس اچھے تھے، کچھ سوال جواب اچھے تھے، کچھ ان کی ججمنٹ بھی اچھی تھی، کچھ ان کے ریمارکس بھی اچھے تھے. لیکن کیا وہ فیصلے سارے صحیح تھے؟ سوالیہ نشان. ایک مووی کا نام یاد آ گیا. میں مووی زیادہ کرنا نہیں چاہ رہا، میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو ایک چھوٹا سا ڈائلاگ بول دوں گا. اگر وہ سین ریئلٹی میں ہوتا نا، اگر وہ ریئلٹی میں ہوتا تو یقین جانیں آج ہم پتہ نہیں کتنے ججز کھو چکے ہوتے. اس مووی کا سین یہ ہے، اس میں انیل کپور ہوتا ہے اور اس میں انیل کپور کا باپ اسے کہتا ہے کہ جس دن بیٹا تم نے غلط انصاف کیا نا، جس دن تم نے غلط انصاف کیا اس دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا. یہ نہیں ہے کہ تجھے کوئی وہ درخواست گزار مار دے گا، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس دن سمجھ لینا کہ تیرا ضمیر مر جائے گا اور تو تیرے روح پرواز کر جائے گی. اور وہی ہوتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک فیصلہ غلط کر دیا تھا تو وہیں اس کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ مر جاتا ہے. یہ ایک فلم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر سوچیں یہ ریئلٹی میں ہوتا تو آج یہ قوم یا یہ پوری دنیا کتنے ججوں سے محروم ہوتی. میں خیر پاکستان میں ہوں تو میں پھر پاکستان کی ہی بات کروں گا اور پاکستان کے عدل کے نظام کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، تو میں پاکستان کے عدل کے نظام کی ہی بات کروں گا. تو آج ہم نا نوکریوں کی پوسٹنگ کر رہے ہوتے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ویلاگ نہیں کر رہا ہوتا، میں نوکری کی پوسٹنگ کر رہا ہوتا کہ وی ریکوائرڈ اے کوالیفائڈ جج، کوالیفیکیشن دس. آخر میں جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی خبر یہ ایڈ کر دوں کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان دوبارہ لے لیا گیا ہے. اب یعنی کہ یہ معاملہ دوبارہ چلا گیا سپریم کورٹ میں. اب جتنے بھی تمام فیصلے نا وہ سارے عدالتوں میں ہی جانے. تو عدالتوں پر یہ بھاری ذمہ داری آنی ہے کہ اب انصاف سوچ سمجھ کے اور دیکھ بھال کے کیا جائے. انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. جو غلط ہے پرفیکٹ غلط کہا جائے، جو صحیح ہے تو اسے صحیح بھی کہا جائے. دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. لیکن اگر میں ابھی موجودہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے گور خان، ان کی اگر اسٹیٹمنٹ دوں تو انہوں نے ایک ہی الفاظ کہا کہ بلہ ہمیں ملے نہ ملے، بلہ ملے گا تو ہم بلے کے ساتھ لڑیں گے، بلہ نہیں ملے گا تو ہم ایز اے آزاد امیدوار لڑیں گے. یہ ان کا فیصلہ ہے. کیا دنیا ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ہاں. لیکن اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟
پاکستان ابھی بھی یہاں کھڑا ہے کہ بلے کا نشان ہوگا نہیں ہوگا، سیکیورٹی دینی ہے نہیں دینی ہے، عدالتوں سے انصاف ملنا نہیں ملنا، ہم یہاں الجھے ہوئے اور دنیا ایک جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، جبکہ پاکستان کے اگر بارڈر آپ دیکھیں تو بڑے خطرناک ہیں۔ آپ افغانستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، ایک طرف ایران ہے، آپ کے جتنی بارڈر ہیں سارے ٹینشن والے بارڈر ہیں۔ وہیں دوسری طرف اسرائیل نے لبنان پر ایئر اسٹرائک کر دی جس میں حماس کے رہنما شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آج ایران میں 2 دھماکے ہوئے ہیں اور ان 2 دھماکوں میں 100 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ اور آخری چیز، رشیا یوکرین وار، وہ شاید لوگ بھول گئے ہیں یا کوئی بولنا نہیں چاہ رہا یا پھر پکچر سے ہی غائب ہو گئی ہے، کیونکہ جب سے یہ اسرائیل اور غزہ کا میٹر چلا ہے تب سے وہ چیز ہائی لائٹ نہیں ہو رہی۔ تو یہ خطہ کیا ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بڑھ رہا ہے۔ کیا پاکستان اس چیز کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ پاکستان کے بارڈرز جو ہیں وہ سارے ٹینشنز والے بارڈر ہیں۔ یہاں سے چائنا کو بھی دیکھ لیں، چائنا تائیوان، ان کا ایک مسئلہ ہے، چائنا کہتا ہے تائیوان ہمارا ہے، لیکن امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکہ کہتا ہے نہیں، تائیوان کو کہتا ہے تم ٹٹے رہو، اسی تواڈے ساتھ ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے دیگر ممالک کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کیا، وہی انہوں نے تائیوان کے ساتھ بھی کیا۔ تو اس طرف سے ٹینشن بھی ہے کہ چائنا، تائیوان، انڈیا، اور پھر یہاں پر آ جائیں تو افغانستان، اس طرف آ جائیں تو پھر ایران۔ تو اس طرح سے ٹینشن والے بارڈر میں کیا پاکستان اس چیز کے لیے متحمل ہے؟ نہیں، پاکستان ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کا متحمل ہے۔ پاکستان کو چاہیے ایک اسٹرانگ لیڈرشپ، پاکستان کو چاہیے فوری الیکشن۔ پاکستان جب فوری الیکشن کرنے کے بعد ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے تو اس کے بعد اپنے اسموتھ بیانی کے ساتھ رہے گی، کیونکہ ابھی دنیا پاکستان کو کیسے دیکھ رہی؟ کیونکہ یہاں پہ نگراں سیٹ اپ ہے۔ الیکشن تو دور دور تک نہیں ہے، ہوں گے تو اچھا ہے، نہیں ہوں گے تو نقصان پاکستان کا ہے۔ اب تک اتنا ہی جی، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔